کن کن حیوانات کے اوپر قربانی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر بکرے پہ ہندوستان میں معمولاً ہوتی ہے، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے حیوانات ہیں جن کے اوپر قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ جو آج ایک سسٹم چل گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اب ساری توجہ یا قربانی کے جانور پہ ہے، یا اس کے اسٹیٹس کے اوپر ہے، یا اس کی تصویروں کو بھیجنے پر ہے، یا پھر اس کی ڈشوں کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ یہ پکایا جائے، اور اس پکانے کی ریسیپی کیا ہے، اور اس کی ریسیپی کیا ہے، اور پوری ران کیسے بنائی جائے گی، اور بھنا ہوا گوشت کیسے بنایا جائے گا، اور ہمارا ساری توجہ ہمارے گھر میں خواتین کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی ساری توجہ پر اسی پہ چلی جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور سے یہ بقرعید کے نزدیک کہ لوگ بیٹ لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 بکرے لائے اور بکرے لانے کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھیں کس کا بکرا زیادہ مضبوط ہے، کس کا بکرا زیادہ دمدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے خدیجہ ٹی وی کے پوڈ کاسٹ میں، اور اس بار ایک بہت اہم موضوع اس عنوان سے کہ ہم ان ایام کے نزدیک ہیں جس میں اس موضوع کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں اپنے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاہد حسینی صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے وقت دیا اور اس گرمی کے موسم میں زحمت اور مشقت برداشت کر کے اسٹوڈیو تشریف لائے، اور ہم اس موضوع پر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ موضوع جو ہمیں اور آپ کو آج سوچ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے، وہ موضوع ہے قربانی۔ ہم عید الاضحیٰ کے نزدیک ہیں، حاجی الحمدللہ مکے پہنچ چکے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، اور ظاہر ہے کہ 10 کو وہ اعمال حج کے دوران 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں گے، اور ان کے اوپر واجب ہے قربانی کرنا جو انسان حج کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے ہیں ان کے لیے مستحب مؤکد ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں قربانی کریں، اور الحمدللہ بر صغیر میں اور تقریباً پوری دنیا میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں جو ایک نیا موضوع جو حاصل ہمارا ہے وہ قربانی سے زیادہ اس کے بعد کے مراحل پر ہے۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جس کے اوپر گفتگو ہم کرنا چاہیں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ایک تو یہ کہ قربانی ایک جو جذبہ قربانی کا ہونا چاہیے، یعنی لفظ قربانی کے اندر جو معنی و مفہوم ہے، شاید اب ہم تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ اس سے شاید دور ہو رہے ہیں، اور ہم پھر سے ڈسپلے میں اور شو کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ اب کتنے لاکھ کا بکرا ہم نے خریدا ہے اور کتنے ہزار کا بکرا ہم نے خریدا ہے، اور اس کی پوسٹ جا رہی ہے، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی ریل بن رہی ہے، اور وہ مثال کے طور پر محلے میں گھمایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کچھ برسوں میں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ایک خاص طبقہ محروم رہ جاتا ہے، جبکہ شاید اصل ہدف قربانی کا اسی طبقے تک پہنچنا اور پہنچانا تھا، اور جب سے ریفریجریٹرز اور فریزرز نے آ کے مدد کر دی ہے تب سے اور بھی آسانی ہو گئی کہ پہلے یہ خوف ہوتا تھا کہ خراب ہو جائے گا لہٰذا بانٹ دیا جائے، اب وہ خوف بھی نہیں رہ گیا ہے، اور لوگ گھروں میں رکھ لیتے ہیں یا بہت نزدیکی رشتہ داروں میں ہی بانٹ کی بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو خود اس موضوع کے اوپر ایک ضرورت ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حق کس کا ہے، کس طرح سے یہ تقسیم ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو آئے گی، جو ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ بات کریں، وہ یہ ہے کہ ہدف کیا ہے قربانی کا، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں۔ بہت اچھا موضوع ہے قبلہ، اور میں بھی شکر گزار ہوں پوری خدیجہ ٹیم کا، اور بالخصوص آپ کا کہ آپ نے دوبارہ مجھے دعوت دی اس شو میں، اور میں آیا ہے اس پروگرام میں۔ اس موضوع جس موضوع کو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، جس کا ہمیں آغاز کیا ہے، در حقیقت میں آج کے معاشرے اور سماج میں اگر ہم دیکھیں تو معمولاً لوگوں کو اصل قربانی کا مقصد نہیں پتہ ہے۔ جیسا کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں یا سوال کریں کہ بھائی قربانی کا مقصد کیا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بکرا لانا، اس کو قربان کر دینا اللہ کے لیے، بس اس حد تک تو لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن جو روایات میں ہم تک پہنچی ہیں چیزیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے ذریعے سے وارد ہوئی ہیں چیزیں، مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو اہم 3 چیزیں ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کرنا مجھے لگتا ہے دامن وقت کے اندر لازمی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ کی رضا، ہم اگر قربانی پیش کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ دکھاوا کرنے کے لیے یا شو بازی کرنے کے لیے۔ دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے روایات کے ذریعے سے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان فقط جانور یا حیوان کو قربان نہ کرے بلکہ اپنی نفس کو قربان کرے۔
یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کتنے ہزار کا بکرا لائے، یہ کتنا مہنگا بکرا لائے. یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ بھئی آپ کی نفس بھی اس حیوان یا جانور کے ساتھ قربان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور تیسرا جو معمولاً بیان کیا جاتا ہے روایات میں، وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی جو غریب ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں، کیونکہ بہرحال وہ محروم رہتے ہیں اچھی چیزوں سے، اچھی نعمتوں سے، تو اس قربانی کے ذریعے سے ان کو بھی فیض پہنچایا جائے اور فائدہ پہنچایا جائے، تاکہ وہ بھی اس قربانی کے گوشت کو تناول کر کے اور کھا کے بہرحال لبریز ہو سکیں. اب جو معمولاً 3 چیزیں یہ بیان کی جاتی ہیں روایات میں، شاید لوگوں کی اس طرف معلومات کے نالج نہیں ہے یا وہ متوجہ اس طرف نہیں ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید توجہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ لفظ میں اس کے اندر قربت چھپی ہوئی ہے، اور قربان کرنا صرف اس جانور کا نہیں ہے بلکہ نفس کا ہے. اور بہرحال ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی پیسہ جانور بھی خرید رہا ہے تو پیسہ تو خرچ کر ہی رہا ہے، پیسے کو دینا اور اس کے بعد خرچ کرنا کسی چیز میں بہرحال پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر وہ خرچ کر رہا ہے اور پھر اٹھا کر اپنے ہی پاس رکھ رہا ہے تو شاید وہ خرچ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. ہم روایات کو دیکھ رہے تھے اور مختلف مراجع کے فتاوا کو بھی دیکھ رہے تھے، تو اس میں قربانی کے سلسلے میں جو بہت سی باتیں ہوئیں اس میں یہ چیز باقاعدہ مراجع نے بیان کی ہے روایات کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ قربانی کے 3 حصے کرنا چاہیے. ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے یا پڑوسیوں کو دے، اور ایک حصہ غریب مسلمانوں تک پہنچائے. یہ باقاعدہ حق ہے ان کا. حتی حج کی قربانی میں بھی تقریباً یہی شرط ہے. اب وہاں تھوڑے سے مسائل دوسرے ہوتے ہیں، بلکہ آدمی پوری چھوڑ کے چلا آتا ہے، لیکن یہاں یہ کام ممکن ہے ہمارے لیے اور یہ کرنا چاہیے. اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ خاص سسٹم بن گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیجنا، ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، اسی لسٹ کے حساب سے ہمیں بھیجنا. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ لوگ متوجہ ہوں. نہیں بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی. معمولاً جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ بھئی ایک لسٹ بن جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے ہمارے کیا گوشت آئے گا ہم وہیں جا کر کے دیں گے. یعنی گویا یہ ادلا بدلی والا حساب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں اس قربانی کے گوشت کو کم سے کم ان مستحقین تک یا ان غربا تک پہنچانا چاہیے کہ جو واقعاً مستحق ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ایک رشتہ دار ہیں کہ جو 2 بکروں کی قربانی کر رہے ہیں، تیسرا بکرا ہم نے کٹوایا، ذبح کروایا اور ان کے گھر گوشت بھجوا دیا. وہ مستحق نہیں ہے. اگر مستحق ہیں تو بالکل بھجوائیں. لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے ایریے میں کوئی ایسا بندہ ہے، ولو کہ وہ ہم سے جڑا ہوا نہ ہو، ولو کہ وہ ہم سے کنیکٹڈ نہ ہو یا نہیں ملتا ہو، لیکن اگر مستحق ہے تو کم سے کم اس کو بھجوانا چاہیے. بالکل، بہت سے لوگ ایسے ہیں واقعاً اس دور میں مہنگائی کے، اور ہمیشہ تھا ایسا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو محروم رہتے تھے ان غذائیات سے، ان لذات سے. تو ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم ان تک یہ چیز پہنچا دیں، اور وہ بھی اس چیز سے جب تبھی عید کا معنی ہے، تبھی ہم خوشی منا سکتے ہیں کہ جب ہمارا پڑوسی یا ایسا کوئی جاننے والا جس کے ہاں واقعاً نہیں ہے اور وہ دیکھے کہ دوسروں کے یہاں ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کے ہاں بھی کیوں افسردگی رہے. عید کے دن جو ایک خوشی کا دن ہے، اس کے دن وہ محروم کیوں رہے جب پوری دنیا اس کو اس تک وہ نعمت پہنچ رہی ہے. تو اگر انسان اسی کی رعایت کرے، ٹھیک ہے رشتہ داروں تک پہنچنا چاہیے، اس میں بھی اگر کوشش کرے کہ رشتہ دار اور پڑوسی میں ان کی طرف پریفرنس دے، پریفرنس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ترجیح دے کہ جن کے یہاں نہیں ہے. یعنی رشتہ داروں میں بھی ہر طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں. بالکل، کچھ رشتہ دار ہیں جن کے یہاں واقعی جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ خود ہی 2 بکروں کی قربانی، 3 بکروں کی قربانی کر رہے ہیں، تو ان تک پہنچنے میں ٹھیک ہے رشتہ داری کے حق تک وہ بہرحال وہ آ جائے گا رمضے میں. لیکن اگر دوسرے ایسے رشتہ دار جو کمتر ہے، جس تک نہیں پہنچ پایا ہے، اس تک اگر پہنچایا جائے تو شاید اس کا ثواب زیادہ ہو. اور اسی طرح پڑوسیوں میں بھی ان کی طرف توجہ دی جائے جو جن کے پاس نہیں ہے یا کمتر ہے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کے گھر، ایسے مومنین کے گھر پہنچایا جائے کہ جن کے ہاں واقعاً ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرید کر اس طرح کی قربانی کے گوشت کو کھا سکیں. اور ایک چیز کی طرف قبلہ اور اشارہ کروں گا. اب جو معاشرے کا حال ہو گیا ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے بغل میں کتنا مہنگا بکرا آیا، یا ہمارا پڑوسی کتنا مہنگا بکرا لایا یا حیوان لایا. تو اگر وہ 10,000 کا لایا ہے مثال کے طور پر، تو ہم اس سے بڑا لائیں گے قد میں، ہم اس سے زیادہ خوبصورت لائیں گے کیونکہ اس کا بکرا اچھا ہے یا اس کا حیوان اچھا ہے، تو ہم اس سے زیادہ حسین جانور لائیں گے. اور ہم محلے میں یہ بتائیں گے کہ ان کا تو 10,000 کا ہے، ہمارا 15 یا 20,000 کا ہے. یعنی یہ تقابل کرنا، یہاں پہ جہاں پہ انسان تقابل کر رہا ہے، تو اب یہاں پہ کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قربانی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ شاید یہ آج کا جو معاشرہ، جو ریل کا معاشرہ اور اسٹیٹس کا معاشرہ، جو ہم جس کی طرف بہت بری طرح سے گرفتار ہیں کہ اپنے ہر چیز کو ہمیں اگر اسٹیٹس پہ نہیں ڈالا تو گویا جو ہے وہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے. یعنی خود اس طرح سے گمان ہوتا ہے کہ شاید قبول
قبول ہی نہیں ہوگا. قربتاً اللہ جو ہے وہ تبھی ہو پائے گا جب ہم اس کو اسٹیٹس پہ ڈالیں گے اور فیس بک پہ ڈالیں گے. اور آج کے دور میں تو شاید اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ جتنا کریں اتنا بہتر ہے. اور بہرحال جب قصد قربت ہے, عبادت ہے, شرط ہے, تو اس کے اندر جیسے ہی دکھاوا آیا, ریا آئی, وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا عمل. تو بس ایک طرح سے آپ نے ایک جانور کو ذبح کر دیا لیکن آپ نے کوئی قربانی کے مقصد کو حاصل نہیں کیا. اور یہ بہت اہم ہے کہ اگر تقابل انسان کر رہا ہے لیکن اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ہے کہ خدا یا تو نے مجھے زیادہ دیا ہے, میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر قربانی تیری راہ میں کروں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملہ اگر خدا سے اور آپ کے درمیان ہے تب تو بہت ہی اچھا ہے کہ اگر پڑوسی 10,000 کی قربانی کر رہا ہے تو میں 15,000 کی اس لیے کروں کہ تیری راہ میں زیادہ خرچ کروں. صحیح. تو پھر اس پہ اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ خرچ کرنا راہ خدا میں بہت پسندیدہ عمل ہے لیکن مقابلے کا ہدف نہ ہونا چاہیے. اچھی چیزوں مقابلہ اچھی چیز ہے لیکن دنیا کے لیے نہ ہو, خدا کے لیے ہو. اور ظاہر ہے کہ اب خدا کے لیے تو پھر اس کو اسٹیٹس سمبل بنانا یا ریل بنانا یا فیس بک پہ ڈالنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی. ہم نے حج کے دوران بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمی کرتے ہو جی وہ فیس بک کا لائیو آن رکھتے ہیں, تو مجھے کبھی کبھی ہنسی بھی آتی تھی کہ یہ آدمی جو شیطان کو پتھر مار رہا ہے یہ کس طرح سے مار رہا ہے کہ جب اپنے آپ کو پوری دنیا تک شو کر رہا ہے. اور اس وقت بھی اس کے حواس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا دیکھے کہ میں رمی کر رہا ہوں. تو وہ حج کے معنی و مفہوم سے بہت دور ہے. عرفات بھی ہو آیا ہے اور مشعر بھی ہو آیا ہے لیکن نہ شعور آیا ہے نہ عرفان آیا ہے اور صرف آ کر ایک عمل انجام دے رہا ہے. تو ہم جب ایک مستحب عمل کر ہی رہے ہیں اور اہل بیت کا پسندیدہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ اہل بیت کا ایک طریقہ تھا کہ وہ قربانیاں کرتے تھے اور بانٹتے تھے اور ہمیشہ سے یہ عمل رہا, یعنی اہل بیت کے خاندان میں یہ عمل رہا. بہت سی چیزیں تو اسلام نے آ کر مہر تثبیت لگائی ہے, ورنہ خاندان اہل بیت پہلے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے. قربانی کرنا, لوگوں کے درمیان بانٹنا. جناب ابو طالب کے لیے بنتا ہے, جناب ہاشم کو ہاشم کہا ہی اسی لیے گیا بعد میں کہ وہ انہوں نے اس طرح سے پورے مکے کو کھانا کھلایا. اور جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ مسلسل یہ کام کرتی تھیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے, امیر المومنین کے لیے, تمام ائمہ میں یہ چیز ملتی تھی کہ وہ قربانی کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ قربانی کس کی طرف سے ہوئی ہے, بس وہ نعمت سے بہرہ مند ہوتے تھے. ایسا ہی تھا. اور ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور سے یہ بقرعید کے نزدیک کہ لوگ بیٹ لگاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں. مثال کے طور پر 2 بکرے لائے اور بکرے لانے کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھیں کس کا بکرا زیادہ مضبوط ہے, کس کا بکرا زیادہ دمدار ہے. جبکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر قربانی کے حیوان میں ایک بھی نقص آ گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر قربانی نہیں ہو سکتی. اور پھر شرط لگانا, بھئی قربانی کا اصل مقصد تو یہ کہ ہم اپنے نفس کو قربان کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس قربانی میں ہم اپنی نفس امارہ کو شامل کر لیں, ان چیزوں کو شامل کر لیں کہ جس کی ممانعت ہے یا جس کی مخالفت شریعت کرتی ہے. معمولاً یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی لوگ آتے ہیں اور آپس میں, کیونکہ یہ لوگوں نے بتایا کہ مولانا یہ آپس میں باقاعدہ شرط لگائی جاتی ہے بعض اوقات, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم زور آزمائی کریں گے, ہم دیکھیں گے ہمارا حیوان زیادہ مضبوط ہے, ہمارا بکرا زیادہ مضبوط ہے کہ سامنے والے کا. اب اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے اگر بکرے میں ایک بھی کہا جائے کھروچ آ گئی یا سینگ ٹوٹ گیا تو ایسے حیوان کے وہ بالکل بے شک عیبدار جانور کی قربانی, اگر عیب نہ بھی آئے تو خود یہ مقابلہ بازی یہ اسلام کو پسند نہیں ہے اور اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم موضوع جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو آج ایک سسٹم چل گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اب ساری توجہ یا قربانی کے جانور پہ ہے یا اس کے اسٹیٹس کے اوپر ہے یا اس کی تصویروں کو بھیجنے پر ہے یا پھر اس کی ڈشوں کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ یہ پکایا جائے اور اس پکانے کی ریسیپی کیا ہے اور اس کی ریسیپی کیا ہے اور پوری ران کیسے بنائی جائے گی, وہ بھنا ہوا گوشت کیسے بنایا جائے گا. اور ہمارا ساری توجہ ہمارے گھر میں خواتین کی, ہماری ماؤں کی, ہماری بہنوں کی ساری توجہ پر اسی پہ چلی جاتی ہے, جبکہ قربانی کا ہدف کچھ اور تھا. ہمارا ہدف صرف لذتوں کو حاصل کرنا نہیں تھا, ہمارا ہدف تھا یا خداوند عالم نے جو یہ حکم ہمیں دیا وہ یہ تھا کہ ہم جذبہ ایثار کا جذبہ پیدا کریں, فدا کرنے کا, مال کو خرچ کرنے کا, اپنے نفس کو مہار کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اور ہم ساری توجہ جو دن عبادت کا دن ہے, کیونکہ اسلام کی خاصیت یہ بھی ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کہ اگر مثال کے طور پر ہر دن 17 رکعت نماز واجب ہے تو
عید کے دن 2 رکعت نماز بڑھ ہی جائے گی, بالکل کوئی نماز کم نہیں ہوگی بلکہ 2 رکعت بڑھ جائے گی. 2 خطبوں کے ساتھ اگر مثال کے طور پر جماعت ہو رہی تو خطبے کے ساتھ بھی ہوگی, تو یا جمعے کے دن مثلا 2 خطبے بڑھ جائیں گے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ خدا جو دن اس کو پسند ہیں اس دن وہ بندگی اور زیادہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں زیادہ دیر کے لیے آئیں. تو خود ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ دن عبادت کا دن ہے اور یہ عبادت کے طور پہ ہمیں قربانی کرنی ہے اور عبادت ہی کے طور پہ اس کو دنیا تک یعنی لوگوں تک بانٹنا ہے. اور اس سلسلے میں بھی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا متوجہ رہے انسان کہ ہم یہ سارا عمل جو کر رہے ہیں, جانور خریدنا, جانور کو اپنے گھر میں رکھنا, جانور کو قربان کرنا اور اس کے گوشت کو بانٹنا, یہ سب عبادت بنے گا اگر ہمارا ہدف خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہو, خدا کو راضی کرنا ہو. ایسا ہی ہے. اور مثال کے طور پر جو قربانی اجتماعی طور کے اوپر کرتے ہیں لوگ, جیسے مثال کے طور پر 10 لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد بھائی ایک حیوان کو خرید لیا, ایک جانور یا ایک بکرے کو خرید لیا اور نیت کر لی, کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اب لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا ہم اجتماعی طور کے اوپر قربانی کر رہے ہیں, کیا ہماری قربانی قابل قبول ہے؟ جو معمولاً آپ سے بھی کیا گیا ہوگا سوال, لوگ کرتے ہیں سوال. تو اب یہاں پر بھائی وہی بات نیت کی آ گئی کہ اگر نیت ہے اللہ کی بارگاہ میں تو آپ 10 کے آپ 100 لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہو کر کریے تو آپ کی قربانی. بالکل, یہ ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے. اصل میں دیکھیے حج کا مسئلہ بالکل الگ ہوتا ہے. وہاں ہر حاجی کو, وہاں بھی اگر بڑا جانور کوئی قربان کر رہا ہے تو اس میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں شراکت کی, لیکن مستحب قربانی میں تو آپ شریک ہو. ہدف ہی یہی ہے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کریں. اس میں اگر شراکت مثلا کسی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے لیکن 4 لوگ مل کے کر سکتے ہیں, 5 لوگ مل کے کر سکتے ہیں, سب لوگ مل کے کر سکتے ہیں, تو ایک جذبہ 2 طرح کا ہے. ایک تو قربانی کا جذبہ, بالکل اکٹھا ہونے کا جذبہ, ملنے کا جذبہ, اور ساتھ میں مل کر ایک اچھا عمل کرنے کا جذبہ. نہ کرنے سے بہتر ہے کیا کریں, بالکل نہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ کریں. اور اس کے بعد ہدف یہی ہے کہ ہم, خدا جب حکم دے رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ, مثال کے طور پہ بہتر ہے کہ انسان جماعت سے پڑھے, اور اگر شہر میں ایک ہی ہو, باہر ہو, کئی جو شرائط ہے نماز عید کے, اس کا ہدف خدا کو صرف سجدے اور رکوع سے مطلب نہیں. ہدف یہ ہے کہ ہم اکٹھا ہوں, ایک جگہ ہوں, اور امام خطبہ جب دے تو حالات کے اوپر لوگوں کو متوجہ کرے اور عبادت کی طرف متوجہ کرے. تو ہدف وہی ہے کہ آپ اکٹھا ہوں تاکہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو, ایک دوسرے کی خیر و خیریت لیں, کیا حال ہیں, کس طرح سے ہیں, اور دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں ان سے آگاہ ہوں. اور یہ اسی کے ساتھ اگر انسان مل کے کر رہا ہے تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہترین چیز ہو سکتی ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید چلتی چلی آ رہی ہیں, پوچھنے کا مثلا خیال نہیں رہ گیا ہے کہ ہم پوچھ لیں, تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج کے دور میں تو بہت ہی ایزی ہو گیا ہے, بہت آسان ہو گیا ہے. تقریباً ہر ایک کے پاس نمبرز ہیں, استفتاءات ہیں, ہر نمائندے مراجع کے دفاتر موجود ہیں, علماء الحمدللہ موجود ہیں, اور ان سے انسان پوچھ سکتا ہے کہ یہ مسائل ہیں یا نہیں ہے, جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں وہی ہے یا کچھ جس کے اندر چینجز بھی آئے ہیں. اس وقت تو شریعت کے سوال کرنا اور پوچھنا بھی آسان ہے, اور لوگوں کا علماء سے کنیکٹ ہونا بھی, جڑنا بھی آسان ہے. جس طرح کا بھی سوال ہو, جس موضوع پہ بھی سوال ہو, خاص طور سے یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی طرح کی چیز پوچھ رہے ہیں تو اس پوچھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ واقعاً اس چیز میں سدھار ہو. یہ نہ ہو کہ ہم نے پوچھ لیا پھر عمل نہ کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ پوچھتے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. تو اگر یہ چیزیں تکرار ہوتی رہیں, لوگ پوچھتے رہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو کمیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے دور. بالکل. اور آج کے دور میں کم سے کم انسان پھر کل یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. آج کے یعنی اگر آج کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو پھر وہ مقصر کہلائے گا, قاصر نہیں کہلائے گا. کیونکہ پہلے کے دور تھا کہ بھئی مشکل تھا, کسی گاؤں میں ہیں, کسی دیہات میں ہیں, شہر جائیں, کسی عالم کو ڈھونڈیں, سوال پوچھیں, خود ایک مشقت تھی. آج تو آپ کی دنیا کے کسی کونے میں ہو, اگر بہت ہی بعید ہے کسی علاقے میں کہ وہاں کوئی عالم نہ ہو, لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اب انٹرنیٹ نے اتنا نزدیک کر دیا ہے ہمیں کہ ہم ہر چیز پوچھ سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. تو معلوم کریں. اور جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اچھی بات کہی کہ پوچھنے کا ہدف یہ نہیں ہو کہ ہمیں معلوم ہو گیا بس, نہیں, اس پہ عمل کرنا ہدف ہے
کہ پوچھ تو لیا لیکن کر وہی رہے ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یا جس طرح سے چل رہا تھا اسی طرح سے چلتا چلا جائے. ہدف یہی ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے جو اس وقت کی ہے، وہ اس کے اندر کافی شعور ہے اس سلسلے میں، اور وہ باقاعدہ علماء سے پوچھ بھی رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں. کبھی کبھی سوال ان کے بے تکے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے کا تحمل ہونا چاہیے اور انسان برداشت کر کے جواب دے، تو یہ ہماری اگلی نسل اور بہتر ہو جائے گی، اور شاید چینجز ہمیں دیکھیں اور اچھے چینجز ہمیں نظر آئیں، اور ہم مل کر جب کام کریں تو شاید بہت بہتر کام کر سکیں گے. اور قربانی کے سلسلے میں اگر کوئی اور چیز جو ذہن میں آ رہی ہو آپ کے. میرے خیال سے قبلہ ان چیزوں کو بھی، شرائط قربانی کو بھی اگر بیان کر دیا جائے تو بہتر ہے کہ بھئی ایک حیوان یا ایک جانور یا ایک بکرا جو ہم لا رہے ہیں، کیا شرائط ہونی چاہیے، کس طرح کا حیوان ہونا چاہیے، اس کی طرف بھی اگر متوجہ کر دیں. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ بہتر ہے، یعنی کہ مستحب ہے. خصوصاً مستحب قربانی ہے تو بہت سے، جیسے کہ مراجع کے نزدیک اگر مستحب قربانی جو کہ ہم اپنے شہروں میں کرتے ہیں مستحب قربانی، تو اس میں وہ شرائط تو نہیں چاہیے جو واجب قربانی میں. جی. لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ بے عیب جانور کی قربانی کی جائے اور صحت مند جانور کی قربانی کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ انسان جو ہے قربانی صبح کے نماز، یعنی سورج طلوع ہونے کے اتنی دیر بعد کی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی انسان فرادہ پڑھے تو اس پہ پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد شروع کرے قربانی. اور بعض روایات میں ہے کہ جو انسان منا میں ہے وہ 4 دن تک کر سکتا ہے، لیکن جو انسان منا میں نہیں ہے، جیسے ہم اور آپ اس وقت نہیں ہیں، تو وہ 3 دن تک قربانی کر سکتا ہے. اور اگر کچھ لوگ شریک ہونا چاہیں، جیسے آپ نے بیچ میں اشارہ بھی کر دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں. اور تقسیم میں پھر سے میں تاکید کروں گا کہ ایک حصہ انسان اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے بھیجے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے غریب مسلمان جس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرے. جتنے بھی شرائط واجب قربانی کے ہیں وہ مستحب قربانی میں مستحب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر وہ انسان اس شرائط پہ نہیں بھی کر پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا. ایک سوال قبلہ اور کیا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کن کن حیوانات کے اوپر قربانی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر بکرے پہ ہندوستان میں معمولاً ہوتی ہے، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے حیوانات ہیں جن کے اوپر قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عام طور سے چارپائے کی ہی قربانی ریکمینڈڈ ہوئی ہے، اور برصغیر میں عام طور سے بکرے اور کیا نام ہے آپ کے پڑوا اور بھینس جو ہے اسی پہ قربانی، اور اونٹ پہ بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اونٹ نہر کیا جائے گا، اس کے پر ایک شرائط ہے، لیکن بہرحال قربانی ہو سکتی ہے، کئی لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور عام طور سے یہی 3 جانور ہندوستان میں رائج ہیں، لیکن برصغیر کے دوسرے ممالک میں جہاں جانور موجود ہیں عام طور سے معاشرے میں موجود جانور ہیں، انہیں قربانی کریں اور اچھے جانور کی کوشش کریں. لیکن ہدف یہ نہ ہو کہ دوسرے دیکھیں کہ ہم نے کون سا جانور ذبح کیا اور کتنا بڑا جانور کیا، بلکہ ہدف اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر سے ہم تاکید کریں گے کہ قربانی کے بعد کوشش کریں کہ اس کو جلد سے جلد دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ آپ کے فریزر میں اگر رہے گا تو شاید وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اگر وہ کسی غریب کے شکم میں پہنچے گا تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے. اور انسان کوشش کرے کہ اپنے اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دے، اہل بیت کی روش پر چلے، تبھی قربانی اور اثار. بالکل ایسا ہی ہے. اور قبلہ آخری میں ایک چیز کی طرف اور متوجہ کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ قربانی تو پیش کر دیتے ہیں، اور قربانی کے بعد جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو حیوان سے نکلتا ہے اس کو معمولاً لوگ جا کے چوراہوں پہ پھینک دیتے ہیں، یا ایسی جگہوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بہت اذیت ہوتی ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں کہ جو اس حیوان سے منسوبہ شہر اللہ میں شمار کی جاتی ہیں ان کا احترام ہے. حتیٰ وہ رسی کہ جو بکرے کے یا حیوان کے گلے میں ہوتی ہے اس کا بھی احترام ہے. روایت میں ہے کہ اس کو بھی دفن کیا جائے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو چیزیں نکلتی ہیں اس کو لے جا کر کے چوراہوں پہ پھینک دیتے ہیں یا اس کو دفن نہیں کرتے. تو کسی کو اذیت پہنچانا یا کسی کو اذیت دینا اس طرح سے وہ بھی گناہ میں شمار. بالکل بہت اچھی بات کی طرف آپ نے آخر میں اشارہ کیا، بہت ضروری ہے. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دیکھیں ہم خصوصاً برصغیر میں، خصوصاً ہندوستان میں جب ہم ہیں کہ ہم پر ہر ایک کی نظر ہے
اور تو وہاں ایک ایسا عمل کرنا جو خود شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اہل بیت نے پسند نہیں کیا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر ایک حرف آ سکتا بالکل، ہے، اور نظافت اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر نظافت ایمان کے حصے میں سے ہے۔ اسلام سے زیادہ نظافت کا کون حکم کرے؟ جو دن میں 5 بار آپ کا چہرہ اور ہاتھ دھلوا رہا ہے، بالکل، وہ اس سے زیادہ نظافت کسے پسند ہوگی اور کون تاکید کرے گا؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان نے جب یہ کام کر دیا تو اس جگہ کو جہاں قربانی کی اس کو صاف کرے، اور وہ جو غلاظت اور دوسری چیزیں نکلی جو استعمال کھانے میں نہیں ہوں گی، جو تو اگر دفن کر سکتا ہے تو سب سے اچھا ہے۔ یعنی اگر ایک علاقہ طے کر لے، ہر محلہ ایک طے کر لے کہ ایک جگہ ہم نے طے کر لی کہ یہیں ساری چیزیں دفن ہو جائیں گی تھوڑی سی گہرائی میں، اور اس کو بند کر دیا جائے گا، تو سب سے اچھی چیز ہے۔ نہیں تو کم سے کم جو آج کے دور کا سسٹم ہے کہ ویسٹ مٹیریل جہاں جاتا ہے تو کم سے کم وہاں جا کے ڈالے، چوراہے پر اس کو نہ ڈالے، تاکہ دوسری قوموں کے بھی ہدف قرار نہ پائیں، اور خود خداوند عالم کو یہ چیز پسند کسی کو اذیت نہیں نہ ہو، ہے، سب سے بڑی اور چیز کسی کو یہ ہے۔ اذیت کر کے ہم اگر چاہیں کہ ہم خدا کی نزدیکی حاصل کر لیں تو شاید ممکن نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آغا، انشاءاللہ خدا ہماری اس محنت کو قبول کرے، اور بہترین قبولیت یہی ہوگی کہ کچھ لوگ اس کو سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو ویسے سمجھ سکیں جیسا دین ہے، دین کو اس کے اہل سے لے سکیں، اور اس طرح کی زندگی گزار سکیں جو ہمارے امام اور ہمارے رسول کو پسند ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔